بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، گھر رہیں، محفوظ رہیں اور خوب پڑھائی کیجیے۔ آج کے اس لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر پر ہمیشہ کی طرح ایک نظر ڈالیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہم نے پڑھی اور ان اقسام میں اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول شامل ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم علم اور اسم ضمیر کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور آج کا ہمارا عنوان ہے اسم معرفہ کی اگلی 2 اقسام، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ آئیے اب اسم اشارہ دیکھتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ جیسے یہ دریا زیادہ گہرا ہے، وہ پہاڑ بہت اونچا ہے، اور آگے اس کی 2 مثالیں موجود ہیں۔ اس میں یہ، وہ، اس، یہ اسم اشارہ ہیں۔ یعنی ان جملوں میں جو لفظ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولے جائیں وہ اسم اشارہ کہلائیں گے۔ یہ دریا میں یہ جو لفظ ہے یہ دریا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور پہاڑ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور ان مثالوں میں یہ، وہ، اس اور اس میں اشارہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مشار الیہ کی طرف۔ اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس چیز کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم نے دریا کی طرف اشارہ کیا، وہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اور آدمی اور غریب آدمی یہ مشار الیہ ہیں۔ یعنی اوپر مثالوں میں دریا، پہاڑ، آدمی اور غریب آدمی مشار الیہ ہیں۔ وہ الفاظ جن کو اشارے کے لیے استعمال کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں، اور جن چیزوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ مشار الیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اسم معرفہ کی 4تھی قسم اسم موصول کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اسم کے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے، اسی کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک جملہ استعمال کریں تو اسم موصول کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ملا لیں۔ آئیے اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سامنے آپ ان کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ جس نے محنت کی اس نے پھل پایا، جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ پیارے ساتھیوں، اگر میں صرف جملے کا ایک حصہ استعمال کروں، یعنی جس نے محنت کی، تو آپ کو مفہوم سمجھ نہ آ سکے گا۔ جس نے محنت کی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کیا وہ ناکام ہو گیا؟ یا اس کا انجام کیا ہوا؟ جب تک ہم اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ملا لیں تب تک اس جملے کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب ہم اس کے ساتھ جملہ ملائیں گے، جس نے محنت کی اس نے پھل پایا، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ محنت کرنا ایک خاص کام ہے۔ اگر ہم نے منزل کو حاصل کرنا ہے، اس کا پھل پانا ہے، تو ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ مندرجہ بالا جملوں میں جو، جس، جیسا، جون سا ایسے الفاظ ہیں کہ جب تک کوئی جملہ پہلے جملے کے ساتھ نہ لگے اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ قواعد یا گرامر میں اسے اسم موصول کہتے ہیں۔
اس میں موصول کے ساتھ جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب جملے سے بات پوری کی جاتی ہے، جس جملے سے ہم جملے کے اگلے حصے سے جب ہم بات کو پورا کریں گے تو اسے جواب صلہ کہیں گے. یعنی جملے کا آگے والا حصہ جیسا کرو گے کہ آگے والا حصہ ویسا بھرو گے، یہ جواب صلہ کہلائے گا. آئیے اب مزید اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. اوپر جو جملے ہم نے پڑھے انہی کو اس میں موصول، صلہ اور جواب صلہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یعنی جس نے، یہ اس میں موصول ہے، محنت کی یہ صلہ ہے، اور اس کا جواب صلہ کیا ہوگا، یعنی اس عمل کو کرنے کے بعد ہمیں اس کا کیا جواب ملے گا، اس نے پھل پایا. جو اس میں موصول ہے، جرم کرے گا صلہ ہے، جبکہ جواب صلہ کیا ہے، اسے سزا ملے گی. اور اسی طرح آگے آپ یہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا، جس میں اسم اشارہ اور اسم موصول شامل ہے. ہم نے ان کی مثالیں دیکھیں، ان کو سمجھا اور تفصیل سے مطالعہ کیا. امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیکچر کو دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھاتے جائیے. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.